اب کئی عورتوں کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ ہمیں گھر کے اندر قید کر دیا گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں حضرت جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ ٹافی ہے نا ٹافی، اگر اس کا ریپر اتار دیا جائے، ریپر اتار کر آپ رکھ دیں، آپ دیکھیں جو اس پر مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن جس پر ریپر چڑھا ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، اس ٹافی پر مکھی بیٹھتی نہیں۔ لیکن جو بالکل باپ پردے اس پر نہیں بیٹھے گی، جو ننگی ٹافی پڑی ہوئی ہے اس پر مکھی بیٹھے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے زمانے کے اندر دو جہنمی لوگ نہیں ہیں، لیکن میرے بعد آئیں گے، ان میں سے ایک جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو زیب و زینت کر کے باہر نکلیں گی، خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، فرمایا ان کے سار اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ عورتیں جہنمی ہوں گی۔ فرمایا میرے زمانے میں تو نہیں، لیکن بعد والے زمانے میں آئیں گی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ بے پردہ ہوگی، ننگیاں نکلیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جسموں پر لباس تو ہوگا، لیکن لباس پورا نہیں ہوگا، بلکہ آدھا لباس ہوگا، جسم نظر آ رہا ہوگا، بالکل ایسے عیاں ہوں گی، غیر مردوں کے سامنے نکلیں گی، دوسروں کو وہ گھوریں گی، دوسرے ان کو گھوریں گے، اس طریقے سے وہ دوسروں کی طرف مائل بھی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل بھی کریں گی۔ یہ حضور علیہ السلام نے پہلے بتا دیا، اور آج یہ دور آ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں معاشرہ کس قدر بے پردگی کا شکار ہے۔ اور پھر دوسرا جو حدیث کا ٹکڑا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ان کے سارے اونٹنوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو عورتیں ہوا کرتی تھی، جب وہ باہر نکلتی تو ان کے سار شرم سے جھک جاتے تھے، حالانکہ پردے کے اندر ہوتی، لیکن سار شرم سے جھک جاتے تھے۔ لیکن فرمایا جب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعد والے زمانے میں اب وہ زمانہ آ چکا ہے اور بالکل عروج پر ہے۔ فرمایا اس زمانے کے اندر ایسا ہوگا، عورتیں سار اٹھا کے چلیں گی، اور سار اٹھا کے چلنے کو سرکار نے تشبیہ دی کہ جس طرح اونٹ سارا چلتا ہے لیکن کوہان اس کے اوپر واضح نظر آتی ہے، اس طرح عورتوں کے ننگے سار نظر آئیں گے، ننگے سار نظر آئیں گے، عورتوں کے بے پردہ ہو کر نکلیں گی۔ یاد رکھیں حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ حبیب اللہ، کون سی عورت اللہ کے قرب کے اندر ہوتی ہے؟ وہ کون سی عورت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو گھر کے اندر پردے میں رہتی ہے وہ اللہ کے انتہائی قرب کے اندر ہوتی ہے۔ فرمایا وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو دعا مانگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا، رب اس کی دعا کو فوراً قبول فرما دیتا ہے۔ با پردہ خاتون کا اتنا مقام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسر منبر تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع بڑا لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بتاؤ خیر النساء عورت کون سی ہے، یعنی عورتوں میں سے بہترین عورت کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ اکرام باری باری ہاتھ اٹھا رہے تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت جو خاوند کا کہنا مانتی ہو۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جو، یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بتاؤ۔ ایک اور صحابی رسول نے ہاتھ اٹھایا، کہا یا رسول اللہ وہ عورت جو گھر کے کام کاج بڑے اصل طریقے سے نبھاتی ہے وہ عورت جنتی عورت ہے، خیر النساء عورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بتاؤ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم فرماتے سارا میں جواب غلط ہو رہا ہے۔ اب فرماتے ہیں میں اندر سے چپکے سے نکلا اور میں اپنی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی پیاری بیٹی آپ کی بارگاہ کے اندر آیا۔ میں نے کہا فاطمہ بتاؤ تو صحیح خیر النساء عورت کون سی ہے؟ آپ مسکرا پڑی اور مسکرا کر فرمانے لگی کہ حضرت باپ مدینہ العلم آپ ہیں اور مسئلہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ بچپن کے اندر تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردے کے حوالے سے آپ نے سیکھی ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ حضرت سنیں بات یہ ہے کہ خیر النساء عورت وہ ہے جس نے نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو نہ کسی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو، اس عورت کو خیر النساء کہا جاتا ہے، یعنی یہ عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں آ گیا جواب لے کر، جواب مجھے مل چکا تھا۔ فرماتے ہیں میں آ کر آرام سے اندر ہو کر بیٹھ گیا، اب میں نے ہاتھ اٹھایا، کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی بتاؤ تم کون سی عورت خیر النساء ہے؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت جس نے نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو نہ غیر محرم نے اسے دیکھا ہو، یہ خیر النساء عورت
मोहब्बत है। मेरे आका सलाम की जुबान से पता है क्या जुमले निकले? मेरे हुजूर सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों में कहता नहीं था फातिमा तो बिदातुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। बोल कर ऊंची बात से सुभान अल्लाह।